اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور منگل تا جمعرات یہ سلسلہ پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک جاری رہتا ہے۔ آپ کی لائیو کالز لیا کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں براہ راست۔ ناظرین، آج باپ کے حق پر بات ہوگی۔ عمومی طور پر ہم ماں کے حقوق پر بات کرتے ہیں، والدین کے حقوق پر بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، نیکی کرو۔ یعنی کہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ والدین اگر تمہیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر میسر ہوں، بقید حیات ہوں، تو ان کی خدمت کی جائے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے۔ ناظرین، آج دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے دوستوں کے والدین کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ خود ہمارے اگر والدین گھر پر بیمار ہوں تو اس کی طرف سے لاپرواہی نظر آتی ہے، اور دیگر جو محلے کے یا خاندان کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق اور ہمدردی کا رشتہ نظر آتا ہے۔ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے کہلائیں یا ہمارا اخلاق اچھا کہلائے کہ دیکھو کتنا نیک آدمی ہے، جب ہمارا اتنا خیال کر رہا ہے تو نہ جانے اپنے والدین کا کتنا یہ خدمت گزار بیٹا ہوگا۔ یہ شاید ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ والدین کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور بطور خاص والد کے حوالے سے، ان کی خدمت کے حوالے سے، ان کے حکم کو بجا لانے کے حوالے سے کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کو آزاد کرائے اور خریدے اور خرید کر آزاد کر دے۔ تو اس حد تک بھی جو ہے حکم ہے۔ ہم آج جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم میں جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جو ارشادات گرامی ہیں والد کے حق کے حوالے سے، اور صحابہ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جس پر میں نے اجمالی طور پر چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے، جو ہمارا رویہ ہے والدین کے ساتھ، اس میں بہتری لانے کی کتنی ضرورت ہے، اور اگر جو لوگ اس سے صرف نظر کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، اپنی ان خدمات کو بجا نہیں لاتے والدین اور والد کے لیے، تو ان پر کیا اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق شاذلی القادری صاحب ممتاز معروف عالم دین ہیں، استاذ العلماء ہیں، ماشاءاللہ آپ کے ہزاروں تلامذہ جو ہے ماشاءاللہ علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر۔ آپ ایک روحانی معالج بھی ہیں اور بہت عمدہ وظائف وغیرہ آپ تک پہنچایا کرتے ہیں ایک اور پروگرام کے ذریعے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ مفتی صاحب بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آج بھی انشاءاللہ بہت اچھے پیغامات یہ دونوں مہمانان گرامی آپ کے انشاءاللہ خدمت میں پیش کریں گے ہمارے سوالات کے جوابات کی صورت میں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا کہ قرآن میں باپ کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے کیا کیا ارشادات آئے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، حضرت یعقوب کا ذکر آیا، تو حضرت یوسف کا بھی ذکر آیا۔ میں چاہوں گا کچھ اس تناظر میں فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، جو آیت طیبہ آپ نے پڑھی، کیونکہ عموماً ماں باپ کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ذکر فرمایا، اکثر مقامات پہ ان کے حقوق کو اسی طرح فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنے عاجزی کا بازو بچھا کے رکھ، اور فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ تو یہ ایسے الفاظ موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں
اگر صرف انہی 2-3 جملے پر غور کر لیا جائے تو مزید کسی بات کو جاننے کی حاجت نہیں ہے کہ جس ذات کو آپ اف تک نہیں کہہ سکتے اور جس ذات کے لیے آپ کو کہا گیا کہ بالکل عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، تو پھر ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ یا آرگومنٹ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا اور اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید اس کو واضح کر کے فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا باپ یا تو تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا ایک دروازہ، بلکہ ماں باپ دونوں کے لیے فرمایا تمہارے ماں باپ یا تو جنت کے 2 دروازے یا جہنم کے 2 دروازے ہیں۔ اور اس سے اندازہ کر لیجئے باپ کی اہمیت کا، جو فی زمانہ لوگ نہیں جانتے، اور نہ جاننے کا قصور بھی خود ہمارا اپنا ہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت ہی نہیں کی ہے جن کو یہ باتیں سکھائی جائیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، وہ رضا الرب فی رضا الوالد او کما قال علیہ السلام، اور رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو آج چونکہ لوگ کہتے ہیں ماڈرن ایج ہے، تو ماڈرن ایج کے اندر ایسے بہہ گئے ہیں کہ خود ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اولاد ماں باپ کے حقوق سے واقف نہیں ہے، بالکل، اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے سکھایا نہیں، کیونکہ باپ پر جو حق آتا ہے سب سے بڑا، کیونکہ اسلام کا فلسفہ اٹھا کے دیکھیں تو کچھ لے اور دو کی بنیاد پہ ہے۔ آپ نے بچے کا حق ادا نہیں کیا تو بچہ آپ کا حق کیسے ادا کرے؟ یعنی حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں۔ جی ہاں، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آ کے عرض کی کہ امیر المومنین میرا بچہ مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو آپ نے اس کے بچے کو بلوا لیا، ہاں بھئی کیا بات ہے؟ تو بچے نے عرض کیا کہ باپ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ تو ہاں کہا باپ کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کی اچھی پرورش کرے، اس کو قرآن مجید سکھائے۔ تو کہا میرے باپ نے ان میں سے کوئی حق بھی نہیں ادا کیا۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں پہ شادی کے لیے حسینہ عالم کو دیکھا جاتا ہے، شریف کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دیندار ہے یا شریف ہے یا نہیں ہے۔ حسن چاہیے، مال چاہیے، جہاں سے یہ 2 چیزیں مل جائے گی تو وہ دلہن بن جائے گی، وہ رشتے کا انتخاب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس شخص نے بھی کیا، تو نے کہا یا امیر المومنین میرے باپ نے ایک مجوسی کی عورت سے ایک شادی کی تھی، بہرحال وہ مسلمان ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح پھر وہ کہتا کہ میرے باپ نے نہ تو مجھے کو قرآن کی تعلیم دی اور نہ ہی میری کوئی تربیت کی۔ تو آج ہمارے ساتھ یہی ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تربیت ہو جائے گی، بچوں کو مدرسے میں ناظرہ کے لیے بھیج دیتے ہیں، ہمیں تو قرآن پڑھا دیا بس۔ ارے قرآن سکھانے سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، اور ناظرہ پڑھانے کے بعد تو محسوس کیا جاتا ہے جناب اب تو قرآن مکمل پڑھا دیا، اب ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھانے سے مراد اس کی تعلیم سمجھانا، اس کا ترجمہ سمجھانا، کیا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ تو حکم سمجھے گا تبھی تو عمل کرے گا اس پر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ باپ کے حقوق بہت زیادہ ہے، لیکن آج کل کا جو معاشرے کے اعتبار سے وہ میں نے بات ذکر کر دیا۔ ٹھیک، بہت عمدہ انداز۔ اچھا وہ سب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اولاد، والد کے لیے اولاد کے وہ کون کون سے حقوق ہیں جو از حد ضروری ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی جا رہی، جس کے سبب آج ہم یہ دیکھتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ اچھی فیملیز کے بزرگ جو ہیں وہ سگنلز پر جو ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب استفسار کیا جائے، پوچھا جائے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے تو اتنے بیٹے ہیں اور اتنی ایسے منصب پر ہیں، لیکن جب بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ ان پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ دونوں طرف کی ذمہ داریاں اور حقوق، فرائض، حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں کو یعنی والدین کو بھی اور اولاد کو بھی اپنی ان حقوق اور فرائض کا علم حاصل کرنا اور معلومات ہونا ضروری ہے، اور صرف معلومات ہونا نہیں بلکہ پھر اس کے مطابق چلنا، اس کی پیروی کرنا بھی ان پر لازم اور واجب ہے۔ آپ نے جو سوال میں پوچھا ہے کہ اولاد پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اپنے والد کے حوالے سے خاص طور پر، تو اگر ہم بالکل بنیادی طور پر اس میں غور کریں قرآن و سنت میں اور اس کی تعلیمات میں، تو ہمیں سب سے پہلی جو چیز نظر آتی ہے وہ تعظیم و تکریم اور ادب و احترام ہے۔ جب انسان کے دل میں کسی کی تعظیم اور تکریم کا جذبہ ہوتا ہے تو ہی وہ جذبہ ہی آمادہ کرتا ہے اسے اتباع پر، اطاعت پر۔ یہ جو ہم یعنی کہ علماء اپنی کتابوں میں، تقاریر میں بار بار
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کرتے ہیں، اسلام میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، تو وہ اسی مقصد کے لیے کہ اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں آپ کے اندر عمل کا اور سنت سے وہ محبت کا جذبہ بیدار ہو، کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے، تجربہ بھی اور مشاہدات یہی ہے کہ انسان کے اندر جب کسی چیز کے ساتھ لگاؤ ہو جائے تو پھر وہ اس کی پیروی اپنے دل و جان سے کرتا ہے۔ لہذا والدین اور خصوصاً والد جو ہے اس کے ساتھ تعظیم و تکریم کا جذبہ، اب وہ تمام آیات جن میں قرآن مجید میں تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا ہے، وہ ایک اولین ذمہ داری ہے کہ اولاد کو وہ بہرحال پوری کرنی ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ یعنی اولاد جو ہے وہ اس انداز سے بھی سوچتی ہے تعظیم و تکریم میں کہ ان کی طرف سے ہمارے لیے کیا کیا ادائیگیاں ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے لیے بھی روایتوں میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ وَإِن ظَلَمَاكَ 3 دفعہ فرمایا، اگرچہ وہ تم پہ ظلم کریں، اگرچہ وہ یعنی ناانصافی کر رہے ہوں، اگرچہ یعنی وہ اس کے جواب دے وہ خود ہیں۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے تعظیم و تکریم کو برقرار رکھا یا خدا نخواستہ زبان درازی کی، زبان طعن دراز کیا یا درست کلامی کی، وہ تمام باتیں کا جواب دہی اولاد نے کرنی ہے۔ والدین اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں، انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، تو وَإِن ظَلَمَاكَ کا بھی حدیث میں ہے، اس لیے یہ بھی اولاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے، اسی طرح دیکھیں فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اب شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی قدر کرو اور ان کا احسان مانو، کیونکہ شکر کا ایک معنی بیان کیا گیا نعمت کی قدر کرنا، یہ شکر نعمت کہلاتا ہے۔ لہذا ان کے وجود کی قدر کرنا اور ان کو غنیمت جاننا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کرنا، یہ تمام باتیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، نہ یہ کہ اولاد بھی چاہے کہ ہم بھی اسی تجربے سے گزریں جس تکلیف سے تجربے سے یہ گزرے ہیں، ایسا نہ کریں۔ یہ تمام باتیں انسان کے گھر میں اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، تو اس طریقے سے اپنی ان ذمہ داریوں کو اولاد کو چاہیے کہ وہ ادا کرے۔ تو تعظیم و تکریم، احترام، اور بھی اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی خدمت کرنا اپنی بساط کے مطابق، یا اس سے بھی بڑھ کر اگر ہو سکے تو وہ زیادہ اس کے لیے سعادت ہوگی، تو ان کی خدمت انجام دینا، ان کی اطاعت کرنا۔ اطاعت بھی ایک مستقل عنوان ہے اولاد کی ذمہ داریوں میں، جس کو قرآن مجید میں پھر جگہ جگہ اطاعت کے اعتبار سے حسن سلوک بھی فرمایا گیا، اطاعت کے بھی احکامات الگ سے دیے گئے ہیں۔ پھر استثناء ہے کہ سوائے ایسی باتوں کے کہ جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اوور آل اطاعت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ آدمی کو آج تو اولادوں میں اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، جب تک بچے چھوٹے تھے تو سب کہتے تھے ماں میری ہے، ماں میری ہے، بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں ماں تیری ہے، تو تم رکھ لو۔ تو یہ اس وقت ہمیں یقیناً یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا گوشہ ہے، ایک ایسا زاویہ ہے کہ جس پر جب نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، ان کی سمجھ نہیں ہے، ان کی تعلیم نہیں ہے، ان سے کیا مشورہ کیا؟ جناب ہم دیں گے مشورہ، اور والدین کو اس پر جو ہے عمل کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ والد کے جو حقوق ہیں اس پر مزید کلام کریں گے۔ آپ کی جو سوالات ہیں، لائیو سوالات، وہ انشاءاللہ شامل کریں گے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ والد کے حقوق، باپ کے حقوق کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے کہ ان کا کیا حق ہے۔ میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ ہمارے دیکھنے والوں میں ایسے مسائل نہیں ہوں گے، یقیناً ہوں گے کہ جناب ہمارے والد صاحب نے چونکہ دوسری شادی کر لی تھی، ہم نے تو قطع تعلق کر لیا۔ ہمارے والد صاحب نے جو ہماری جائیداد تھی اس کی صحیح تقسیم نہیں کی، اس لیے ہم نے ان سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا۔ ہم نے والد صاحب کے فلاں رویے کی وجہ سے ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا، اس کے بعد آج تک میں نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ بس اب یہ ہے کہ بس وہ والد ہیں، شناختی کارڈ پہ نام ہے والد کی جگہ، اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ یہ جو صورتحال ہے اور والد کے ساتھ یہ جو سلوک ہے اولاد کا، یہ اس کی مذمت بھی ضروری ہے، اور اس ایسے رویوں کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ سوالات کریں اور ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ وہ صاحب کیا فرمائے گا قبلہ کہ زندگی میں جو ہے ارتقاء کا عمل جو ہے جاری رہتا ہے، وقت کے تقاضے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پچھلے لوگوں کی پرائیورٹیز اور ادب اور اخلاص اور تھا، آج کے دور کے حوالے سے آپ دیکھیں تو مختلف نظر آتا ہے۔ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں، تو فرمائیے گا کہ وہ کیا طریقے ہیں کہ والدین ان کو اختیار کریں تو بچوں کے مزاج میں توازن بھی رہے، اور یہ کہ والدین کا اور بزرگوں کا احترام بھی وہ ملحوظ رکھ سکیں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس حوالے سے دین متین نے بہت واضح تعلیمات دی ہے، اور جب بندہ خود اپنے رب کا مطیع و فرما بردار ہو جائے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम हो जाए तो फिर दीगर मखलूक़ात भी उसकी ग़ुलाम हो जाती है। अपने औलाद तो क्या बात है, अजनबी भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। तो हम लोगों का अलमिया यही है कि हम लोग अपने हकूक़ तलब करते हैं लेकिन सामने वालों के हकूक़ अदा नहीं करते। बहुत कम ऐसा हुआ कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की दीनी तरबियत की, दीनी तरबियत से मुराद बाकी बाकायदा दीन की तालीम दी है। लोग कहते हैं हमने तो मदरसे में डाल दिया है, हमने तो हाफिज़ बना दिया है, हमने तो दीन सिखाया उसको। ये दीन सिखाना नहीं है। दीन सिखाना खुद प्रैक्टिकली अपने ऊपर नाफिज कर कर, बच्चों को घर में दाखिल होने के आदाब, घर से निकलने के आदाब, बूढ़ों से मिलने के आदाब, अदब व आदाब, खुद कुरान और हदीस के वाक़यात, माँ बाप के अदब व एहतराम के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर हम लोगों की तरबियत की कि माँ बाप के अदब की। यानी आप देखिए बनी इसराइल का वाक़या बयान किया। अगर आप इजाज़त दें तो बनी इसराइल का वाक़या ज़रूर सुनेंगे। कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। बनी इसराइल के हवाले से कोई वाक़या? तो वो तफसीली वाक़या, लेकिन मुख्तसर ये है कि 3 बंदे गार में फंस गए थे और तीनों ने कहा चलो दुआ करते हैं अल्लाह ताला गार का दाना खोल दे। एक ने दुआ की खुद खुल गया, दूसरे ने दुआ की कुछ खुल गया, तीसरा था उसने दुआ की अल्लाह तो जानता कि मेरे माँ बाप थे, मेरे बच्चे भी थे, तो मैं जब भी घर पे लौटता था तो आगे सबसे पहले अपने माँ बाप को खाना खिलाता था, फिर मैं अपने बच्चों को खाना खिलाता था, उसके बगैर नहीं खिलाता था मैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे आने में ताख़िर हो गई, मेरे बाप सो गए, मेरे बच्चे मुझसे खाने का तकाजा करते रहे, लेकिन मैंने इसको नेकी समझा कि मैं पहले अपने माँ बाप को खिलाऊंगा फिर उनको खिलाऊंगा। वो सो गए थे, मैं इंतज़ार में रहा, मैंने बच्चों को वैसे ही खिला दिया। अगर ये नेकी तेरी बारगाह में मकबूल है तो तू इसका हटा दे पत्थर को। वो पत्थर पूरा हट गया और गार से बाहर आ गया। तो अब ये देखिए कितनी प्यारी तालीम दी है माँ बाप के अदब व एहतराम की, यानी अपनी जान से, अपनी अहल से, अपने बच्चों से भी अपने माँ बाप को ज़्यादा मुकद्दम रखे। बिल्कुल। लेकिन हम लोग इन बातों की तरफ तवज्जो भी नहीं करते। जब दीनी इज्तिमात होते हैं जिनमें दीन सिखाया जाता है, ना जुमे के टाइम में जो पहुँचते हैं तो बिल्कुल आखिरी टाइम में पहुँचते हैं, बच्चों को साथ नहीं लेके जाते। किसी प्रोग्राम में शिरकत करनी हो, अरे बच्चे का तो पढ़ाई का मसला है, ट्यूशन का टाइम है, बच्चे खेल लो हम क्या। हाँ खेल लो। अच्छा इजाज़त हो तो एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, कोशिश तो आपने बहुत की लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी। तो मामला ये हैं। तो अगर हम शरीयत मुताहरा को पाबंदी करते हैं और बच्चों को दीन सिखाते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बाप अपने औलाद को जो सबसे बेहतरीन चीज़ देता है वो अच्छी तालीम और तरबियत है। वाह वाह, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो अगर हम ये तरीके अपनाएं और दीन को अपने घर में नाफिज करें तो फिर मुझे उम्मीद नहीं कि कोई बच्चा अपने माँ बाप की नाफरमानी करे। और कुरान और हदीस के वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या आता है, किसी मसले में उनके वालिद नाराज़ हो गए, हत्ता कि उनकी बीवी को तलाक देने का मसला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह वो खातून मुझे बड़ी पसंद है जिनसे मैंने शादी की। आपने फरमाया तो अपने बाप की मान। तो उन्होंने अपने बाप की मानी, अपने वालिद की मानी और अपनी बीवी को तलाक दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे फ़र्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए और फिर पीछे से पैगाम दे के चले गए कि अपनी बीवी, अपने मियाँ से कह देना कि घर की चौखट बदल है, तब्दील कर लो। ठीक। तो जब पैगाम दिया तो कहने लगे मेरे बाप ने कहा तुम्हें तलाक दे दूँ मैं, और उन्होंने तलाक दे दी। ये इतनी बड़ी, हम ये नहीं चाहते कि कोई लोग अपनी बीवी को तलाक दे दें, ऐसा हरगिज़ नहीं, लेकिन हम बाप की अहमियत बता, लेकिन बाप की अहमियत और उसकी खिदमत का जो तरीका, खिदमत का बता, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये अंबिया अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं इसमें हरगिज़ ये नहीं कि किसी तरीके से ये आपको तरगीब दी जा रही है कि जनाब अगर वालिद साहब के साथ आपकी बेगम साहबा की ज़रा सी भी अनबन है तो वालिद साहब की बात में आकर, नहीं, ऐसा नहीं। वालिद की खिदमत अलग है और उसका जो है आपको सिला ज़रूर मिलेगा, और अहल खाना की जो खिदमत है उसके लिए आपकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अच्छा मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इस हवाले से? जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था कि आज के लिए समझा जाता है कि जनाब मैं तो इंजीनियर बन गया हूँ, मैंने तो PhD कर लिया है, मैंने तो आला तालीम हासिल कर ली है और मैं तो इंटरनेशनल जो इस वक्त इन्वायरमेंट है उसको सबको समझता हूँ। अब वालिद साहब को ज़रूरत नहीं है मुझसे मुझ पर कोई अपना फ़ैसला सादिर करने की या मुसल्लत करने की। अब मैं बताऊँगा वालिद साहब को कि वालिद साहब आप गलत कर रहे हैं, आज का तकाज़ा ये, इस दौर का तकाज़ा ये, 1438 हिजरी चल रहा है, इसका ख्याल रखें, आप पुराने वक्तों के लोग हैं। क्या फरमाएंगे इस सोच और फ़िक्र के हवाले से और रवैये के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बुनियादी तौर पर हमारे दीन में जो तालीम का जो मकसद बताया गया है, तालीम के जो मकासद बताए गए हैं,
اس تعلیم کے بنیادی مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی اس تعلیم کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو۔ اب اگر اس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے اور دیگر جو فلاحی چیزوں کی اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے جو علوم حاصل کیے ہیں، اس کے بعد اگر اس کی طبیعت میں، اس کے نفس میں کبر پیدا ہو رہا ہے اور وہ کبر اس حد تک ہے کہ وہ والدین پر بھی اب حکم چلانا چاہتا ہے، تو اس کا علم اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوا۔ اور ایسے ہی علم سے کہ جس کا نفع نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ طلب فرمائی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ مزید آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں صوفی اسغر سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں جناب تمام مفتی صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اور یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے والد جو ہے وہ انتقال فرما گئے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے ان کی زیارت بھی ہو اور ان کے نامہ مال میں نیکیاں وہ بھی پہنچتی رہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ضرور شامل کریں گے جی۔ تو بات یہ ہے کہ جب گھر میں ایسا فرد کہ جو اتنا ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، جب اس کا اپنا رویہ یہ ہوگا تو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر ان کے بارے میں کیا توقع رکھی جائے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جب وہ پڑھا لکھا شخص ہے گھر میں، یا ایک سے زائد ہیں، بچیاں ہیں یا بچے ہیں، تو ان کی اپنی تعلیم کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ان کی طبیعت میں والدین کا ادب کا عنصر زیادہ ہو۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب آپ کو علم کا زیور ہے تو آپ ان کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ پھلدار شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور خصوصاً جیسے مفتی صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی تھی وَخْفِضْ لَهُمَا، اس میں تو لفظ یہ جھکاؤ اپنے آپ کو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت اور رحمت اور مہربانی کا بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ اس کی تشریح میں علماء نے جناح کا جو لفظ ہے پر، تو اس کی تشریح میں علماء نے مفسرین نے لکھا کہ یہ پر کا جو لفظ ہے یا یہ جو پورا استعارہ یا کنایہ ہے اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ پرندہ جب اڑان بھرنے لگتا ہے تو وہ اپنے پروں کو کھول دیتا ہے، اور جب وہ نیچے آنے لگتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے۔ تو اشارہ دیا کہ اپنے والدین کے سامنے اڑنے کی کوشش نہ کرو، ان کے سامنے اڑنے کی بجائے اپنے پروں کو سمیٹ کر۔ تو بات یہ کہ آج انسان اپنے والدین کے سامنے، دیکھیں ہم نے ایک ابتدائی بات عرض کی تھی ابھی کہ تعظیم و تکریم بہت بنیادی چیز ہے۔ زیادہ آپ جتنا بھی تعلیم میں آگے چلے جائیں، ماں باپ بے شک وہ پرانے زمانے کے ہوں، تعلیمی اعتبار سے ان کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہ ہو، ماں باپ ہیں، لہذا ان کی گھریلو معاملات میں ان کی ہدایات ہیں، اگر وہ غلط بھی ہیں تو آپ تعظیم سے سنیں ان کی بات، پھر بہت ادب کے ساتھ اپنی معروضات ان کے سامنے پیش کریں۔ بہت اچھی بات ہے، گھر میں محبت کا تعلق اگر ہوگا نا ادب کا، تو ایک دوسرے کا لحاظ خود بخود پیدا ہوگا۔ لیکن ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی یہ پوچھنا تھا، میرا بچہ تو 14 سال کا ہو گیا، فرما بردار ہے، لیکن اتنی محنت کرتا ہے، پڑھاتی بھی ہوں، ٹیوشن بھی جاتا ہے، لیکن نمبر نہیں آتے اس کے بالکل بھی۔ ٹھیک، بہت شکریہ، ضرور شامل کریں گے اسے۔ وہ صاحب بہت اچھے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ اپنے جواب کو سمیٹا اور بہت عمدہ انداز میں اس کو مکمل فرمایا۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ والدین کے جو فرائض ہیں، آج حقوق کی بات ہوتی ہے اور پورے کرنے چاہیے حقوق والدین کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ بیٹا جو ہے، پوتا جو ہے اپنے والد کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ، یعنی اس بچے کے دادا کے ساتھ تو غلط سلوک کر رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے علاج کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے پاس اور پیسہ نہیں ہے، ان کو دینے کے لیے وقت موجود نہیں ہے۔ اب پوتا جو یہ دیکھ رہا ہے، کیا یہ ریئیکشن کہلائے گا، کیا کہلائے گا؟ اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ فرمائیے گا کہ ہمارا اپنا بحیثیت والد کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو تربیت ہے کہ تربیت، بچے کی پہلی تربیت خود ماں کی گود ہوتی ہے اور خود اس کا گھر ہوتا ہے، اور تربیت انسان کے سامنے جو کچھ کیا جاتا ہے تو انسان کی نیچر سائیکالوجی کی زبان میں امیٹیٹیو ہوتی ہے، وہ امیٹیٹ کرتا ہے، یعنی جو چیز دیکھتا ہے اس کو نقل کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنوں سے بڑوں کے جو اس کے لیے آئیڈیلز ہوتے ہیں ابتدا میں، جیسا کرتے ہوئے دیکھتا تو پھر وہ بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے تو اس کی اولاد بھی اس کی اطاعت نہیں کرے گی۔ اور جہاں تک حقوق کی آپ نے بات کی ہے، ماں باپ کے حقوق کی، تو آپ اندازہ کیجئے شریعت مطالعہ کی یعنی باریکی کو دیکھیے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل فرمایا کہ اپنی ماں کا اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کر، کہ جیسی زمین کے اندر بیج بویا جائے گا ویسا ہی پودا اگتا ہے۔ بنجر زمین ہوگی تو پھر پودا بھی کمزور ہوگا، اور زرخیز زمین ہوگی تو پودا بھی بڑا اچھا پیدا ہوگا۔ تو اچھی خوبیوں کی حامل ماں کو تلاش کیا جائے، اس کے بعد سے مسلسل حقوق ہیں اس کے بالغ ہونے تک،
इस्लाम ने जो हकूक़ बयान किए हैं, तो अब अगर हम लोग शरीयत मुतारा पे अमल कर रहे हैं, ख़ुद अपने माँ बाप के हकूक़ हम अदा कर रहे हैं, तो फिर आजमाइश के तौर पे तो नाफरमान हो सकती है औलाद, वैसे अमूमी तौर पे नहीं होती है। ठीक ठीक। तो ये बहुत यानी अहम बात है, समझने की बात है। और ज़ाहिर सी बात है, जैसे हमने अभी मैंने जिक्र किया कि इमिटेटिव नेचर होने के नाते से इंसान अखज़ करता है, तबीयत अखज़ होती है। बिल्कुल। तो जो अखज़ करता जाएगा वही डिलीवर करेगा, वही डिलीवर करेगा। अच्छा, एक वक्फ़ा है नाज़रीन गिरामी, एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद जब लौटेंगे इंशाअल्लाह मज़ीद सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आपके जो 2 सवालात हैं हमारे नाज़रीन के, उनको भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। बाप का हक़ और वालिद के हुकूक़ के हवाले से आज बात हो रही है। बहुत तवज्जो से सुनने की बात है, बहुत तवज्जो से इन जवाबात को सुनिए और अपनी इस्लाह की कोशिश कीजिए। और आज का दिन ही आपके लिए कामयाबियों के आगाज़ का दिन हो सकता है अगर आज से आप इस्लाह करें। वो सब जवाब को मुकम्मल फरमा देता हूँ। एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक बेटा अपने बाप से तंग आ गया, तो उसने कहा चलो बाप से मैं छुटकारा पाऊँ। तो उसने बाप को बोरी पर डाला और कंधे पर उठाया और ले चला गया जंगल की तरफ, और जाके वहाँ पे जाके फेंकूँगा मैं। तो बाप ने कहा बेटा मुझे आज से फेंकना। बाप को जिक्र नहीं किया था उसने। तो बेटे ने कहा अब्बा आपको कैसे पता चला कि मैं आपको फेंकने जा रहा हूँ? कहा मैंने भी अपने बाप को फेंका था, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया तू भी मेरे साथ वही कर रहा है जो मैंने अपने बाप के साथ किया। मकाफ़ात अमल है, मकाफ़ात अमल है जनाब। और सवाल हमारे पास आए थे, वो दोनों सवालात मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करूँगा। और उसी से रेलेवेंट एक हदीस मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलाम की, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि इंसान अपने वालिद के, अपने बाप के इंतकाल के बाद उनके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करे। आगे बढ़ते हैं, मुझसे क्या फरमाएंगे सवालात के हवाले से? एक तो ये सवाल ये था हमारी बहन का कि बच्चा 14 साल का है, बहुत खिदमत गुजार है, ताबेदार है, लेकिन उसके नंबर कम आते हैं, क्या किया जाए? देखें, वैसे तो मेरा ख्याल है कि रूहानी अगर वज़ाइफ़ के एतबार से मुफ्ती साहब इरशाद फरमाएंगे। मैं सिर्फ ये कि घरेलू एतबार से एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि नंबरों का कम आना ज़ाहिर है कि उसके कई असबाब होते हैं ना। एक तो तालीमी जो मराहिल हैं वो किस अंदाज से पूरी किए जा रहे हैं, जिधर तालीम हासिल हो रही है वहाँ तालीम की क्या नौइयत है, घर के अंदर जिस माहौल में स्टडी होती है उसके क्या असबाब हैं, वो तमाम बातों पर ज़ाहिर है कि इंसान गौर करता है और उसके मुताबिक फिर फ़ैसला होता है। तो इसलिए, और फिर कुछ ज़हनी सलाहियतों पर भी डिपेंड करता है कि ज़हनी सलाहियतें किस कदर हैं। तो लिहाजा उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए पहले तशख़ीस की जाए कि सबब क्या है। सबब सामने आने के बाद फिर उसके मुताबिक कोशिश की जाए उस चीज़ को हल करने और सही करने की, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुफ्ती क्या फरमाएंगे, कोई वजीफ़ा, कोई ऐसी चीज़ जो उनके वालिद? मुफ्ती साहब ने तो बहुत ज़बरदस्त बात कही है, लेकिन बहरहाल अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। दुआ करेंगे तो मुमकिन है सबब भी समझ में आ जाए। तो एक तो ये बच्चों को नमाज का आदी बनाया जाए, और दूसरी बात यह कि हर नमाज के बाद उससे कहा जाए कि अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस दुआ की कसरत करें। और जब भी पेपर लिखने जाए तो पेपर लिखने से पहले 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े और अल्लाह से दुआ करें, उसके बाद पेपर शुरू करें। वाह वाह। अच्छा, एक और साहब ने सवाल ये किया था कि मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं है, मैं ऐसा कौन सा अमल करूँ कि अपने वालिद की ज़ियारत भी मुझे ख्वाब में मुमकिन हो सके, और फिर ये कि उनकी रूह को इसाले सवाब भी किया जाए? देखें, एक बात तो आपने बयान की कि वो उसके आइज़ा अक़रबा से नेक सलूक करें। दूसरी, जहाँ तक ज़ियारत करना चाहते हैं अपने वालिद की, तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सूरह अल्हाकुमुत तकासुर, ये रात को सोते वक्त 40 मरतबा पढ़ी जाए और ये नियत करके पढ़ी जाए कि अल्लाह मुझे ज़ियारत करा दे। तो बावज़ू होकर पढ़कर क़िबले की तरफ रुख कर कर सो जाए, इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में हो जाती है। वालिद वालिदा दोनों की? हाँ, जिसकी भी चाहेगा ज़ियारत इंशाअल्लाह। और इसके अलावा उनके लिए इसाले सवाब करना चाहता है तो फिर कुरान पाक की तिलावत करे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़े और गरीबों की मदद करे। जितने भी नेक काम है वो करे इंशाअल्लाह ताला, और वालिदैन को सवाब की नीयत कर ले। नहीं भी करेगा तो फिर भी सवाब मिलेगा वालिदैन। ठीक है। अच्छा, एक अमूमी रवैया ये है, और यकीनन मेरे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि लोग ज़िंदगी भर वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, कोई उनकी खिदमत नहीं करते, किसी किस्म की
ان کی دل جوئی نہیں کرتے، اس عمر میں کہ جب ضرورت ہوتی ہے والدین کو اپنے بچوں کی، بہت دور نظر آتے ہیں، اپنی فیملیز میں بالکل مگن نظر آتے ہیں، مصروف نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے والد یا والدہ یا دونوں کا، تو پھر کہتے ہیں والد صاحب ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، جناب معاف کر دیا ہوگا انہوں نے، بھائی ہم تو چلے جاتے ہیں فاتحہ خوانی کر دیتے ہیں ان کے لیے، اب انہوں نے معاف کر دیا ہوگا چونکہ وہ محبت بہت کرتے تھے۔ یہ جو رویہ ہے، کیا یہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے سبب یہ توجیہات اپنے طور پر پیدا کرتے ہیں؟ کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل، آپ نے یہ بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور عام طور پر ہم معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز تک یا بعض لوگ تو پوری زندگی دور رہتے ہیں، یا بیرون ملک اگر شفٹ ہو گئے ہیں اور کوئی کاروباری سلسلے میں یا پوری فیملی سمیت اگر چلے گئے ہیں، تو پلٹ کر وہ نہ کبھی پوچھیں گے نہ کبھی خیریت لیں گے، اور وہی بات کہ انتقال کے وقت پھر وہ ایک تو رسم پوری کرنے کے حوالے سے، پھر کچھ مال وراثت یا جائیداد کے ساتھ کچھ معاملہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن باڈی لینگویج ان کی یہ بتاتی ہے کہ جناب سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہی تھے، اگرچہ موجود نہیں تھے لیکن اب موجود ہیں۔ یہ تاثرات بھی دیے جاتے ہیں، اور وہ تعویلیں بھی زبان سے اپنی گویا گفتگو سے پیش کی جاتی ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا خدمت کا، وہ بھی موقع نہیں ملا، اور انہوں نے یقیناً یہ اتنے شفیق تھے اور اتنے مہربان تھے کہ انہوں نے بلا شبہ معاف کر دیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے زیادہ تو یقیناً اصل تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، لہذا جب انہوں نے کر دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے ہی والا ہے۔ تو اس طرح وہ پوری ایک عمارت بنا لیتے ہیں اپنے گمان میں، اور لوگوں کے سامنے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ طفل تسلیاں ہیں، یہ اس کا اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ ریئلٹی اور حقیقت کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کا سامنا کرنا چاہیے، لہٰذا حقیقت حال کے مطابق آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، زندگی بھر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر آدمی تمام جو ان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے آخر وقت تک، تو یقیناً پھر یہ امید لگانے میں بھی وہ حق بجانب ہوگا۔ ایک خبر میں نے پڑھی، میسج میں پہنچی، اور بہت سارے ہو سکتا ہے ناظرین تک بھی پہنچی ہو۔ سعودی عرب کے ایک شہر میں عدالت میں ایک ایسا انوکھا یا عجیب و غریب کیس پیش ہوا والدین کے خدمت کے حوالے سے، کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو حیران کر دیا۔ کیس آیا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ وہی والا مسئلہ ہوگا کہ دو بھائی لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ بھائی والد کو یا والدہ کو تم رکھو، میں تو نہیں رکھتا جی۔ لیکن وہاں کہہ رہے ہیں کہ حیرت انگیز معاملہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ ایک بھائی کی عمر زیادہ تھی، ایک بھائی کی عمر کم تھی، یعنی وہ خود بھی بڑھاپے کے قریب تھا ایک بھائی، والد صاحب اور زیادہ بڑھاپے کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو وہ جو بوڑھا بھائی تھا، یعنی بیٹا اس والد کا، تو وہ اس بات پر مصر تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے والد اور والدہ کی خدمت میں گزارا، ان کو اپنے ساتھ رکھا اور میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ دوسرا بھائی اب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ چونکہ تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تم اب والدین کا صحیح سے خیال نہیں رکھ پاتے، تمہاری بینائی میں بھی فرق آ گیا ہے، تو برائے مہربانی اب مجھے یہ حق ڈیلیور کر دو، میں ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ان دو میں لڑائی اس بات پر تھی کہ ماں باپ کو میں رکھوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں رکھوں گا، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ ایک عجب منظر دیکھنے میں آیا۔ پھر عدالت کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے خود عجیب کیس ہے کہ ہم کیا فیصلہ، یہ تو ان کے اپنے جذبات ہیں، لیکن بالآخر وہ عمر کے تقاضے کے تحت فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں ہوا، اور وہ شخص وہاں سے روتا ہوا گیا عدالت سے کہ میری ماں اور میرا باپ آج مجھ سے لے لیا گیا کہ اس بنیاد پر کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ بہرحال اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جیسے مفتی صاحب نے حدیث شریف پڑھی تھی، ہما جنتوں کا و ناروں کا کما قال علیہ السلام، کہ وہ دونوں یعنی ماں باپ جو ہے وہ تمہارے لیے جنت کا سبب بھی ہو سکتے ہیں اور نار کا سبب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے ذریعے سے اس اللہ کی اس رحمت کو حاصل کرنا ہے جو اللہ رب کریم نے ان کی رضا میں پوشیدہ فرما دی ہے، تو ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی خدمت میں، بہت زیادہ وہ سوال جو ہے ہمارے معاشرے کے مختلف خاندانوں میں اور مختلف خاندانوں کے مختلف گھروں میں یہ نظر آتا ہے، اس پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید یہ سوال ہمارے لیے کیا گیا۔ وہ بد نصیب اولاد مفتی صاحب کہ جو اپنے والدین کو قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کر کہیں اور رہتے ہیں، پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا وہ بد نصیب اولاد کی جن کے والدین ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کو خفت تو ہے، شرمندگی تو ہے اولاد کو، اب کیا ایسا عمل کیا جائے کہ ان کی ناراضگی تو ظاہر زندگی میں انہوں نے معافی تو مانگی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ اب تو وقت نہیں رہا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے حدیث شریف میں بھی ذکر آیا اور بزرگوں نے بھی یہی لکھا کہ اگر ماں باپ دنیا سے ناراض ہو کے چلے گئے اور اب ان کو راضی کرنا چاہتا ان کے مرنے کے بعد، تو اس کی صورت یہی ہے کہ ماں باپ کے جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی خود اس کے اپنے بھائی بہن وغیرہ اور
چچے مامے پھوپھے پھوپھیاں دیگر جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ایسا اچھا سلوک کریں جس طرح کہ اس کے والدین دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ والدین کی روح خوش ہوگی اس سے؟ جی اس سے بالکل روح خوش ہوگی، بلکہ اگر وہ ناراض دنیا سے گئے تو مرنے کے بعد راضی بھی ہو سکتے ہیں، راضی بھی ہو سکتے یہ علماء نے اس کا طریقہ بتایا۔ ٹھیک۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص نے والدین کی خدمت نہیں کر سکا وہ بعد میں بھائی بہنوں کی کیا خدمت کرے گا؟ تو مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کو ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو دنیا میں اس کو ضرور سزا ملتی ہے، آخرت تو ملے گی لیکن دنیا میں بھی راندہ درگاہ ضرور ہوتا ہے وہ شخص۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مفتی صاحب کی اس بات میں 1% بھی ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کے ساتھ اچھا رویہ روا نہیں رکھا، آج آپ خود اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں گے جب تو آپ کو محسوس ہوگا واقعی، اور جن لوگوں نے والدین کی دعائیں لی ہیں ان کے بھی آپ حالات دیکھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعتاً والدین کے حقوق انہوں نے پورے کیے ہیں، جس کے ساتھ والدین کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے کام جو ہے اللہ تعالیٰ بنائے چلے جا رہا ہے۔ اچھا ایک اور سوال جو ابتدا میں مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، اگر والد یا والدہ اور والد صاحب یعنی کہ کسی غیر شرعی کام کے لیے حکم کریں یا ایسے کام کے لیے کہ جس میں نقصان کا اندیشہ، بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس سلسلے میں واضح تعلیم دی گئی ہے قرآن مجید میں بھی اور حدیث شریف میں بھی۔ قرآن مجید میں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا، وہیں پر یہ بات فرمائی گئی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، صریح الفاظ ہیں کہ اگر وہ تمہیں اس بات پر آمادہ کریں، کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو، یعنی کہ کفر و شرک کا ارتکاب کرو، تو فرمایا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ایسی بات میں ان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ ظاہر ہے یہ نقصان دہ ہے، کفر و شرک جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو یہ نقصان دہ چیزوں کا تو اس معاملے میں بات واضح ہے کہ وہ بات نہیں مانی، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، لکھا اس بات کو مسئلے کے طور پر کہ اگر والدہ حکم دیتی ہے باپ کی بات کو نہ ماننے کا اور وہ باپ کے اس معاملے میں والدہ حق پر نہیں ہے، یعنی کہ وہ خلاف شرع یہ بات کہہ رہی ہیں، تو فرمایا کہ اگرچہ والدہ ناراض ہوتی رہے، اولاد پر لازم ہے کہ وہ والد کی بھی فرما برداری اطاعت جاری رکھے اور والدہ کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا اگرچہ وہ ناراض ہوں۔ فرمایا ان معاملات میں ان کی ناراضگیاں نہیں دیکھی جائیں گی۔ بات گویا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں شریعت کو اصل میں مقدم رکھنا ہے، اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ان کی طرف سے خلاف شرع حکم آتا ہے تو ایک تو ہوتا ہے نہ ماننا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان درازی بھی اولاد کرنے لگی، یہ پھر ہماری غلطی شروع ہو جاتی ہے۔ اب تک تو چلے ان کی غلطی تھی، وہ غلط بات کہہ رہے تھے، پھر اولاد بھی غلطی کرنے لگ جاتی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا آگے اسی کے فلا تطعهما، کہ ان کی ایسی غلط باتیں نہ ماننا، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو حسن سلوک ہے وہ تم جاری رکھو۔ لہٰذا وہ تمام ہم باتیں پوری کریں گے، حقوق، خدمت، تعظیم، احترام، لیکن جو غلط باتیں ان کو ہم بتائیں گے، کوشش کریں گے سمجھانے کی، ادب کے ساتھ، جی تعظیم کے ساتھ، بعض اوقات احترام کے ساتھ، ایک یہ بھی، اور ان کے ہم عمر افراد کے ذریعے بات کبھی پہنچانی پڑ جائے وہ بھی ٹھیک۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، اور والد کے حقوق کے حوالے سے آج بات ہوئی۔ کیا عجیب بات ہے کہ اولادیں ہوتی ہیں 5، 4، 7، 10، تو ان تمام اولادوں کو والدین، والد اور والدہ بہت محنت کے ساتھ ان کو کپڑے پہناتے ہیں، اچھی غذائیں کھلاتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام دیتے ہیں، اچھی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اور جب یہی والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان 10 میں سے کم ہی ایسے شاید لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہوں کہ جناب یہ والدین ہماری ذمہ داری ہیں اور ہم ان کی خدمت کریں گے۔ ایک یہ سلسلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ناظرین آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیگر جو خاندان کے بزرگ ہیں وہ تو بچوں کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کا گھر میں جو طرز عمل ہے وہ قابل اصلاح ہوتا ہے، اور آج بھی ہمیں اپنے اعمال اور افعال کو دیکھنے کی، جانچنے کی اور اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا والدین کے ساتھ ہم کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، دنیا میں ہیں
تو ان کی خدمت کریں. دونوں میں سے ایک بھی میسر ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں, ان کی طرف سے صدقات کریں, ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں. ناظرین گرامی, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.